آج ہم آپ کو لے چلیں گے تاریخ کے ایک ایسے دور میں جب دنیا میں جنگوں اور لڑائیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہلاکو خان کی، جو چنگیز خان کے پوتے تھے اور جنہوں نے مغل حکومت کے زیر قیادت ایک بڑی فوجی مہم چلائی۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی، ان کی جیت، ان کے حکومتی اصول اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہلاکو خان 1217 عیسوی میں ایک عظیم مغل خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد توری خان اور والدہ سرکا قطائی بیگی تھی۔ توری خان چنگیز خان کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور اپنی جنگجو حکمت عملیوں سے دنیا میں دھاک بٹھائی۔ ہلاکو خان کے بچپن کا زیادہ حصہ منگولیا میں گزرا، جہاں انہیں نہ صرف جنگ کی ٹریننگ دی گئی بلکہ وہ منگولیا کے سخت موسمی حالات میں بھی جینے کے عادی بنے۔ ان کی تربیت میں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی اور قیادت کے اصولوں کی تعلیم بھی شامل تھی۔ ہلاکو خان کے زمانے میں مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ چنگیز خان کے موت کے بعد منگول سلطنت کو اس کے 3 بیٹوں اور پوتوں نے سنبھالا۔ ہلاکو خان کو ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دوسرا بیٹا منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ تیسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول حکومت کا بانی تھا۔ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو جدید حکمت عملیوں سے لیس کیا اور 1253 عیسوی میں مغربی ایشیا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ان کا مقصد نہ صرف ان علاقوں کو فتح کرنا تھا بلکہ ان کو مغل حکومت کا حصہ بنانا بھی تھا۔ منگو خان کے زمانے میں ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خوریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے رہنے والوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا بادشاہ بنا کر بھیجا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل بھی کر دیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا جو اس وقت عباسی خلافت کا مرکز تھا۔ اس وقت کے خلیفہ مستعصم باللہ کے عدم تیاری اور کمزوری کے سبب بغداد کی تباہی ایک ناقابل فراموش واقعہ بن گیا۔ مغل فوج نے بغداد کی دیواریں توڑ کر شہر میں داخل ہو کر زبردست تباہی مچائی۔ لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، بغداد کی عظیم لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس حملے نے اسلامی دنیا میں مغلوں کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ ہلاکو خان خود تو بدھ مت کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے لیکن ان کے دربار میں کئی مذہبی اور علمی شخصیات موجود تھی۔ ان کی بیوی دوقت خاتون نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے دربار میں اسلامی علماء کو بھی مقام حاصل تھا۔ باوجود اس کے ہلاکو خان نے اسلام کو مغلوں کی سلطنت میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی، تاہم ان کی مہمات کے نتیجے میں اسلامی دنیا کی سیاسی ترتیب میں تبدیلی آئی۔ بغداد کی فتح کے بعد ہلاکو خان نے اپنی مہمات کا رخ مصر کی طرف کیا۔ مملوکوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا جو اس وقت مصر اور شام کے حکمراں تھے۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کی مشہور جنگ ہوئی جس میں مملوکوں نے مغل فوج کو ہرا دیا۔ اس ہار نے مغلوں کی مغربی پیش قدمی کو روکا اور ہلاکو خان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ مغلوں کی پہلی بڑی ہار تھی اور اس نے مغلوں کی توسیع پر بریک لگا دی۔ ہلاکو خان نہ صرف ایک جنگجو حکمراں تھے بلکہ انہوں نے تعمیرات اور تہذیب کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران میں کئی شاندار عمارتیں تعمیر کروائی جن میں سے خاص طور پر مراغہ کی رصدگاہ آبزرویٹری قابل ذکر ہے۔ اس رصدگاہ میں فلکیات کے میدان میں کئی اہم کام کیے گئے اور یہ اس وقت کے علم کا ایک اہم مرکز تھا۔ ہلاکو خان کے دور میں ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تہذیبی اور علمی ترقی کو فروغ ملا۔ ہلاکو خان کے اندر سختی اور بے رحمی کے ساتھ ساتھ ایک حکیمانہ سوچ بھی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے تھے لیکن اپنی فوج اور حکومتی امور میں نظم و ضبط کے خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفادار اور انصاف پسند تھے اور ان کے فیصلے ہمیشہ مغل حکومت کے مفاد میں ہوتے تھے۔ عزم و ارادے کی مضبوطی اور قوت قیادت کا ملاپ تھا جو انہیں ایک عظیم حکمراں بناتا تھا۔ ہلاکو خان کی موت 1265 عیسوی میں ہوئی لیکن ان کی مہمات اور فتوحات نے مغل حکومت کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اباقا خان نے ان کی حکمرانی کو سنبھالا اور مغل سلطنت کو مضبوطی سے قائم رکھا۔ ہلاکو کے بعد اس کے بیٹے اباقا خان نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ ہلاکو خان کی وراثت میں ان کی فتوحات، ان کی تعمیراتی کارنامے اور ان کی حکومت کا مضبوط نظام شامل ہے۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کے اثرات مغل سلطنت پر قائم رہے۔